بیان کریں سفیان منشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم، میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم، کیسے کہوں میں کہ گلشن میں بہار آئی ہے۔ سامعین محترم، اس زرق برق جیسے خوشگوار ماحول میں مجھے ایسے دردناک موضوع پر گفتگو کا کہا گیا کہ جس کا درد اور اذیت اس ہنستے بستے ماحول کو افسردہ کر دے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی آواز کہوں، یا تڑپتی سسکتی ماؤں بہنوں کی چیخ و پکار کہوں، یا اس ملک کے اندر تڑپتی سسکتی ماؤں بہنوں کی چیخ و پکار کہوں، یا پھر اس معصوم بیٹے کی آہوازاری کہوں کہ جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماؤں بہنوں کو نوچ ڈالتے ہیں، یا پھر اس باپ کی طرف دیکھوں کہ جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، 1947 کے اندر جب پاکستان میں آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ساتھ ہی کشمیری عوام بھی اس سورج کے طلوع ہونے کی خوشیاں منانے لگی، لیکن برطانوی سامراج کے نام و نہاد حکمرانوں اور ہندوؤں کی سازشوں نے رنگ دکھایا، اور ایسا رنگ دکھایا کہ کشمیر کے اندر آزادی کا سورج گرہنے لگ گیا، اور ایسا گرہنے لگا کہ آج تک ہمیں وادی کشمیر کے لوگ ظلم و جبر کی آگ میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج تک ان پر یہ قیامت برپا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ مجھے بیٹیوں کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ارے ایک آنسو تو کیا، آپ کو پل بھر کی فریادیں سنائی نہیں دیتی۔ آج ہم اس تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ ارے ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہم بھی اس احد والے ہیں، ہم بھی وہی خندق والے ہیں، وہی بدر والے ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ارے تم اس منظر کو یاد کرو کہ جب راجہ دہر نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو گرفتار کر لیا تھا، پھر ایک محمد بن قاسم جیسا آیا جس نے آ کر کے کفار کو ناکو چنے چبوا دیے، اور ان پر ایک بہت بڑی قوت لے کر کے آیا، ان کو ناکو چنے چبوا دیے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، ہم بھی اس اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں ہے یاد، اگر اب تک تو کافر کے ترانے نہیں یاد تو کعبے کی صدا یاد نہیں۔ سامعین محترم، میں اپنے حکمرانوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر دوڑائیے اور ذرا یہ سوچئے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کشمیری ماؤں بہنوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور وہ کہیں گی اے اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس آئٹم بم تو تھے، جن کے پاس میزائل تو تھے، لیکن یہ صرف ہمارا تماشا دیکھتے رہے، یہ اپنی تقریبوں کو سجاتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اس پر کوئی رد عمل کریں، اور ان کو یہ بتائیں کشمیری جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر یہ ختم کرے اور ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔